السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے، صرف بھاؤ بڑھانے کے لیے بولی بولنا۔ ہمارے کسی عزیز نے دو سوال کیا ہے جس کا جواب سر دست انہیں مختصر طور پر مطلوب ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نیلامی مارکیٹ میں ہمارا مقصد لینے کا نہیں ہے، لیکن صرف مالک سامان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا خریدنے والے کو نقصان پہنچانے کے لیے میں بولی بولوں اور دام زیادہ لگاؤں، صرف بھاؤ بڑھانے کے لیے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور اس سوال کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلم سماج کے اندر اکثر و بیشتر جگہوں پر نیلامی مارکیٹوں میں اس چیز کا رواج ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا جمعہ کی خطبے والی اذان ہونے کے بعد بیع و شراء، خرید و فروخت کرنا جائز ہے یا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور وجہ سوال ان کا بھی یہی ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جمعہ کی خطبے والی اذان ہو جاتی ہے، خطیب خطبہ دیتا رہتا ہے اور لوگ ہوٹل کھول کے اپنی تجارت کرتے ہیں یا اپنا سامان بیچتے ہیں یا بہت ساری جگہوں پر مسجدوں کے سامنے بھی بیچتے رہتے ہیں۔ یہ دو سوالات ہیں اور ان کا مختصر جواب حاضر خدمت ہے، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہم سبوں کو ہر معاملے میں اسلامی تعلیم اور آداب سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیاوی کاروبار اور دنیاوی زندگیوں کو آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سادھن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سبوں کے دل و دماغ میں آخرت میں کامیابی کی فکر کوٹ کوٹ کر بھر دے، آمین۔ حقیقت میں آج کے اس بگڑے سماج کے اندر بہت ساری خرابیاں عام ہیں، حالانکہ وہ بڑے گناہ ہیں، اور اس کے بارے میں اکثر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر مسلمان بھی پیش اور آگے ہیں۔ دھوکہ دھڑی کا معاملہ ہو، بددیانتی کا معاملہ ہو، فراڈ کا معاملہ ہو، وعدہ خلافی کا معاملہ ہو، اپنی ذاتی 1 روپے کی منفعت کی خاطر دوسرے کی کروڑوں کی نقصان کی فکر نہ ہو، خود غرضی، مطلب پرستی، موقع پرستی، چاہے وہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اکثر رائج ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، ہمیں بہت ہی صاف دل
صاف عمل والا ہونا چاہیے. ہمارا دل ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزہ بردام رہے، اللہ کے ڈر سے لبالب رہے، اور قیامت کے دن علام الغیوب ارحم الراحمین جبار و قہار رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگیوں کے حساب دینے کا احساس رکھنا چاہیے. یقیناً بہت ساری جگہوں پر سرکاری یا غیر سرکاری نیلامیاں ہوتی ہیں، اور نیلامیوں کی شکل آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. سامان نیلامی یا سامان فروخت کی بولیاں لگائی جاتی ہیں. جس کی بولی سب سے زیادہ لگ جاتی ہے اسی کو وہ سامان اتفاق کے ساتھ دے دیا جاتا ہے. نیلامی مارکیٹ یا حراج جسے کہتے ہیں، سعودی عرب میں اسے حراج کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یقیناً اگر کوئی شخص اس سامان کا ضرورت مند ہے جس کی نیلامی ہو رہی ہے، اسے وہ خریدنا چاہتا ہے، خریدنے کی نیت سے، اس سامان کے خریدنے کی نیت سے وہ بولی بول رہا ہے تاکہ اسے مل جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت ہے خریدنا، اور وہ اس سامان کا حاجت مند اور ضرورت مند بھی ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی چیز کو خریدنا نہیں چاہتا ہے، اسے اس سامان کو خریدنا نہیں ہے، اسے لینا نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف محض دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان سے زیادہ پیسے نکلوانے کے لیے بولی میں اس چیز کی قیمت بڑھا دے، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو صحیح بخاری کے اندر ہے، سنیں ہم اور آپ، کس آدمی کے لیے جو صرف بھاؤ بڑھانا چاہتا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے. لینا مقصد اس کا نہیں ہے، خریدنا مقصد اس کا نہیں ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَنَاجَشُوا، خریداری کے ارادے کے بغیر کسی چیز کی صرف قیمت بڑھانے کے لیے بولی میں حصہ نہ لو، بولی میں حصہ نہ لو. صرف قیمت بڑھانے کے لیے لینا آپ کا مقصد نہیں ہے. نیلامی مارکیٹ ہے، حراج ہے، لینا کا مقصد نہیں ہے. صرف قیمت بڑھانے کے لیے بولی میں حصہ لینا، اس سے ہمارے اور آپ کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، روکا ہے. اور جس کام سے اللہ کے رسول روک دے وہ کام حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا کرنا بڑا گناہ ہے. چنانچہ، اور دوسری بات آپ سب سمجھتے ہیں، جب لینا مقصد نہیں، صرف بھاؤ بول رہا ہے، بڑھانا ہے، تو یہ دھوکے اور فراڈ کی ایک نوع اور ایک قسم ہے. آپ کو لینا نہیں، آپ بھاؤ بڑھا رہے ہیں، فراڈ ہے کہ نہیں، دھوکہ ہے کہ نہیں. اور کان کھول کر کے ہم اور آپ کان صاف کر کے یہ بات سن لیجئے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے. جنرل طور پر ہم سن لیں
المکر والخدیعۃ فی النار اعاذنا اللہ منہا. مکاری، فراڈ، دھوکہ کرنے والے جہنم میں ہوں گے. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہم سبوں کو جہنم کے شعلہ زن آگ سے بچائے. آمین. مکاری اور دھوکے کرنے والے، مکار لوگ، فرادی لوگ، دھوکے باز لوگ جہنم میں ہیں. اور ایک عام حدیث ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، من غشنا فلیس منا. جو ہمارے ساتھ دھوکے کا برتاؤ کرے، دھوکہ دے، مکاری اور فراڈ کا معاملہ کرے کسی بھی کام میں، وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر نیلامی مارکیٹ میں یا دوسرے جگہوں پر عرب دنیا میں جو حراج کے نام سے مارکیٹیں مشہور ہیں، اگر ہمارا مقصد اس سامان کا لینا نہیں جس سامان کی نیلامی ہو رہی یا بولی ہو رہی ہے، تو وہاں ہمارا حاضر ہو کر بنا خریداری کے غرض و غایت و مقصد کے دام بڑھانا دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے. یا تو کسی کو فائدہ پہنچانا مقصد ہے، یا تو کسی کو نقصان پہنچانا مقصد ہے، جس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا تناجشوا کہہ کر کے منع فرمایا ہے. بہت سے نیلام گھروں، منڈیوں اور گاڑیاں بیچنے والے شو رومز میں، کمپنیوں میں بولیاں لگانے والے، جن کو اگر دلال کہا جائے کوئی غلط نہیں ہوگا، دلالوں کی کمائی خبیث، ناپاک اور حرام ہے، اور یہ ان کے کئی حرام عملوں کے کرنے کی وجہ سے ہے. مثال کے طور پر ان کا اس کام میں قدم رکھنا خریدنے والے اور بیچنے والے کو دھوکے میں رکھنا، اور مال کے مالک کو دھوکے میں رکھ کر اس چیز کی یا تو قیمت کم کرنا ہوتا ہے، جبکہ وہی چیز اگر خود ان کی ہو تو اس کے برعکس کرنا کہ ایسے میں وہ خریداری میں گھس جاتے اور نیلامی میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. یا تو کسی کو فائدہ پہنچانا بلا حق کے یا نقصان پہنچانا. یوں وہ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیتے اور انہیں نقصان پہنچاتے ہیں. چنانچہ میرے بھائی، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت دے. آپ کا جو سوال ہے کہ بنا خریداری کی نیت سے نیلامی مارکیٹ میں کسی چیز کے نیلامی کی محفل میں حاضر ہو کر بنا خریدنے کی نیت سے صرف بھاؤ بڑھانے کے لیے ہم اگر بولی بولتے ہیں، بولی لگاتے ہیں اور سب سے ہائی بولی لگا دیتے ہیں یا کچھ بھی، تو یہ کیسا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے. بچیے. اور اس دن جس دن اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم کھڑے ہوں گے اور ہمارا یہ جرم ہماری ہلاکت و بربادی کا سامان بن جائے گا، اور دنیا میں یہ ساری جو فنکاریاں نیلامی مارکیٹوں میں کرتے ہیں ہمارا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ مسلمان ہیں، اسلام اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتا. چنانچہ آپ مسلمان ہیں، اسلام نے جس چیز سے روک دیا، جس چیز کو حرام کر دیا، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے واسطے اپنے دل و دماغ میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی جاگزی کرتے ہوئے حرام اور ممنوع اور منکر کاموں سے بچیے. اللہ توفیق دے. دوسرا سوال جو آج کی مجلس میں کسی بھائی نے بھیجا ہے وہ یہ ہے
کہ جمعہ کی دوسری اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا ہے. شاید ہمارے بھائی ایسی جگہ کے ہیں جہاں خطبہ جمعہ کے لیے 2 اذان ہوتی ہے. پہلی اذان لوگوں کو جمعہ کے وقت کے قریب ہونے کی خبر دینے کے لیے، اور دوسری اذان جس کے بعد خطیب خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے. میرے بھائی اور ساتھیوں، میں اس سوال کے جواب میں سر دست قرآن مجید کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کا مختصر ترجمہ اور خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے. اللہ تعالی نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ترجمہ یہ ہے کہ ہے ایمان والو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، خطبہ اور نماز یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے کے لیے جلدی کرو، اور بیچنا خریدنا دونوں، بیچنا خریدنا جس کو بیع کہا جاتا ہے، چھوڑ دو، ترک کر دو. اگر سمجھو تو یہی تمہارے لیے اور تمہارے حق میں خیر اور بہتر ہے. اس آیت کریمہ کے اندر 2 ٹوک لفظوں میں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالی نے حکم دے ڈالا ہے کہ جب خطبے اور نماز کے لیے اذان جمعہ ہو جائے تو سب خرید و فروخت، تجارت فوراً چھوڑ کے کہاں بھاگو؟ اللہ کی یاد کی طرف، خطبہ جمعہ کو بغور سننے کے لیے، اور اس کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بھاگو. 1 منٹ ٹکو نہیں. یہی تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے. ہمارے لیے خیر کس کام میں ہے، کس عمل میں ہے، کون جانتا؟ ہم یا ہمارا رب؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ یقیناً آپ یہی جواب دیں گے، ہمارا رب ہمارے لیے کس میں خیر ہے، کس میں بھلائی ہے، ہمارے حق میں کون سا عمل بہتر ہے اور کون سا عمل شر ہے، فساد ہے، اس کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہو ہے. یہ ہماری لمیٹڈ کھوپڑی یہ نہیں جان سکتی. ہم اپنی بصیرت و بصارت سے اس درجے تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں جو چیز اللہ تعالی جانتا ہے. ایک بات. دوسری بات، اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، روزی رسا ہے، نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے. اس میں کوئی ہمارا شک اور شبہ نہیں ہے. ہمارے رب نے کہا اذان جمعہ سے پہلے جتنا بیچ پا بیچ، جتنا خرید پا خرید، شرعی دائرے میں رہتے ہوئے، خرید و فروخت کے دینی اصول و ضابطے میں رہتے ہوئے، جا فجر کے بعد نکل صبح تڑکے تجارت کر، سامان گھر خرید اور سامان بیچ. لیکن جیسے ہی اذان جمعہ ہو جائے خطبے والی، فوراً چھوڑ دے. جو چیز جہاں رکھی فوراً شٹر گرا، بلکہ اس سے پہلے کہ اذان ہونے والی ہے شٹر گرا. دکان میں لاک لگے، چاہے کروڑوں اور اربوں کے کسٹمر موجود ہوں، چھوڑ، میرا حکم ہے.
بھاگ خطبہ سننے کے لیے، خطبے کے بعد نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بھاگ۔ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ آپ یہی کہو گے، کوئی مولوی یا مولوی کی بات نہیں، آپ کہتے ہیں ایمان کا تقاضا ہے، یہی اسلام کا تقاضا ہے، اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا۔ چھوڑو یار، دینے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، روزی رزق اللہ، مشکل کشا اللہ، چلو اللہ نے کہا چلو بھاگو بھاگو۔ ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان دوستوں سے جو اذان جمعہ کے بعد بھی اپنی دکانیں، اپنی تجارتیں جاری رہتے ہیں، اسی وقت اگر فون آ جائے کہ آپ کی بیوی جاں بلب ہے، منہ دیکھنا تو حاضر ہو، آپ کسٹمر ڈیل کریں گے؟ بولیے، فوراً اگر دکان میں آگ لگ جائے، بھسم ہو جانے کا یقین ہو جائے، کسٹمر ڈیل کریں گے یا چھوڑ چھاڑ کے بھاگیں گے؟ بات کو سمجھو۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عربوں میں بھی غیر عربی یا انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، ہندوستانی جو لگتا ہے گلف کنٹریوں میں آئے ہیں خالی دنیا کمانے کے لیے، اور ہمارے ہندوستان کے اندر بھی جمعہ کا خطبہ ہوتا رہتا ہے، لوگ ہوٹل کھولے رہتے ہیں، چائے کی دکانیں کھولے رہتے ہیں، اپنی تجارتی دکانیں کھولے رہتے ہیں، اور جب خطبہ ختم آمین آمین کی آواز میں بھاگ کے دوڑ کے نماز میں سن لو۔ حرام کام ہے ایسا کرنا، ناجائز۔ فذروا البیع کا حکم ہے، دوڑو، خرید و فروخت چھوڑو، بھاگو مسجد کی طرف۔ بعض دکان والے دوسری اذان کے بعد بھی، جن جگہوں پر 2 اذانیں ہوتی ہیں، اپنی دکانوں میں یا مسجد کے سامنے، اللہ ہدایت دے کچھ مسلمانوں کو، میں تو یہاں دیکھتا ہوں ہمارے بنگلہ دیشی بھائی اور بہت سارے انڈین بھائی، اللہ کی قسم مسجدوں کے سامنے اس طرح دکان لگا دیتے ہیں، خاص طور پہ جب سے سعودی عرب کے اندر تھوڑی سی نرمی کی جانے لگی ہے کہ اللہ جانا، ارے مسجد کے دروازے پر وہ پھٹ سے مصلی لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور پٹ آ کر کے دکان یا سامان ہے، جہاں سامان رکھے وہیں پر کھڑے ہوتا ہے، بنا صف کے ملے ہوئے وہاں نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اور اذان ہو رہی، خطبہ ہو رہا، بے غیرتی کا عالم ہے، بے حیائی کا عالم ہے کہ اپنے سامان تجارت کو بیچتے رہتے ہیں، کچھ نہیں پائے تو مسواک ہی، چھوٹے چھوٹے جوتے، چپل، یہ وہ، سیب، سنترا، کیلے، جیسے کہ موقع ملا ہے، ان کو موقع نہیں ملنے والا۔ اور یہ معاملہ واضح طور پر منع، حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طرح میں نے دیکھا بامبے وغیرہ کے اندر بعض بیکری والے یا ہوٹلوں کے مالک اپنے عملوں کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ جمعہ کی نماز کے وقت بھی جاری رکھیں، اپنے عاملوں کو، ورکروں کو، نوکروں کو، اگرچہ اس طرح کے لوگوں کو بظاہر کچھ نفع نظر آتا ہو، لیکن حقیقت میں ان کا زیادہ نقصان ہی ہوتا ہے، اور خود ان کے عملہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر عمل کرنا چاہیے، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ تو جمعہ کی خطبے والی اذان ہو جانے کے بعد دکانیں کھول کے رہنا، راستوں میں دکانیں لگانا، خرید و فروخت میں مشغول رہنا، جس سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے اور حرام اور ناجائز ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر منکر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر معروف کے کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔